بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر سفرہ بریدہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں، وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، اور آج کا پروگرام بھی انگریزی میں ہونے والا تھا۔ کچھ چند آدھے گھنٹے پہلے شیخ نے فرمایا کیونکہ آڈینس یہاں انگریزی بہت کم لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ صرف اردو جانتے ہیں، یا جو لوگ انگریزی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں، اسی لیے میں تقریر اردو میں کروں۔ اور کیونکہ میری تعلیم، جو میری اسٹڈیز انگریزی میں ہوئی، تو مجھے انگریزی پہ مہارت ہے۔ اردو تو بمبئی کی اردو بات کرتا ہوں میں، علی گڑھ یا لکھنؤ کی فصیح اردو مجھے نہیں آتی، لیکن کیونکہ آپ لوگ کو شوق تھا کہ اردو میں تقریر کروں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی دین کی تقریر ہوتی ہے تو اس کے اندر لفظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور جب قرآن کا ترجمہ کرتے کوئی لفظ کے اندر کوئی غلط ہو جائے تو جو پیغام غلط پہنچ جاتا ہے تو اس سے کافی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میں تقریر کی شروعات کے پہلے ہی آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہوں میرے اردو میں تو آپ انہیں نظر انداز کیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا تباہی۔ ہم پہلے یہ جانیں کہ دعویٰ کی معنی کیا ہوتی ہے، اور ہم سب جو اردو جانتے ہیں ہمیں دعوت کی معنی معلوم ہے، اور جب بھی ہم دعوت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کھانے کی دعوت یا بریانی امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لنچ پارٹی اور ڈنر پارٹی۔ دعویٰ یا دعوت کے معنی کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، دعویٰ یا دعوت کی معنی ہوتی ہے بلانا، an invitation، اور انویٹیشن بلانا اسی کو کر سکتے ہیں جو لوگ جو فیملی میں نہیں ہوتا ہے۔ An invitation can only be given to an outsider۔ دعوت ہم اسی کو دیتے ہیں جو ہمارے میں سے نہیں ہے، جو باہر میں سے ہے۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے ہیں، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام پہ، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اور جب ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف، ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ لفظ دعوت خصوصاً غیر مسلمانوں کو جب ہم اسلام کا پیغام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام،
لیکن یہ لفظ جو دعویٰ ہے یا دعوت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے بھی اسلام کے بارے میں، اور غیر مسلمانوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن خصوصاً یہ عربی لفظ دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسے اسلام کا اور علم دیتے ہیں، اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے اصلاح. اصلاح عربی میں ہوتا ہے کہ درست کرنا. تو جو مسلمان کو ہم زیادہ علم دیتے ہیں اسلام کے بارے میں، کس طریقے سے صلاح پڑھو یا اسلام کے بارے میں اور علم دیتے ہیں، اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے اصلاح. اور جب ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے دعویٰ. لیکن عام زبان میں ہم دعوت دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن خصوصاً دعویٰ غیر مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے. اور آج کی تقریر کے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ میں سے ہے، سورہ نمبر 9. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 قرآن شریف کے سب سے سخت سورہ ہے. قرآن شریف میں جتنے بھی سورے ہیں وہ میرے حساب سے سب سے سخت سورہ ہے، کیونکہ سورہ توبہ ایک واحد سورہ ہے پورے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے. نہیں تو ہر سورہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے اس کی شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لیکن سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید کے سوروں میں سے سب سے سخت ہے. اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ سپوز آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کے ساتھ بریدہ کے سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور کوئی گنڈا یا کوئی موالی آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ سنیچ کر کے بھاگ جاتا ہے، چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی آپ کے والدہ کا ہینڈ بیگ چھینے گا تو آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو پاؤں توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس گنڈے سے نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے اور کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو تو پاؤں توڑ دوں گا. آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے. اسی طریقے سے آپ جب سورہ توبہ پڑھیں گے پہلے 4-5 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک پیس ٹریٹی، صلح کا معاہدہ مشرکس اور مسلمس کے بیچ میں، جو مشرک سے مکہ کے اور مسلمان کے بیچ میں ایک صلح ہوتی ہے، ایک پیس ٹریٹی، اور اس صلح کو مشرک لوگ توڑ دیتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5ویں آیت پہ آتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی، اس ٹائم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سدھار لو 4 مہینے میں، 4 months ٹائم، نہیں تو جنگ اعلان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مشرکوں سے کہ آپ کو 4 مہینے کا موقع دیتے ہیں، اگر آپ نہیں سدھرو گے تو جنگ اعلان. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جب وارننگ دیتے ہیں، جب تنبیہ دیتے ہیں، تو ڈائریکٹ موضوع پہ آتے ہیں. اسی لیے کچھ علماء کے نزدیک سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موضوع پہ ڈائریکٹ آتے ہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں، جو آیت کا تلاوت میں نے اس تقریر کے پہلے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. ابھی ہم مسلمان فائرنگ لائن میں ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 میں کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائیوں ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے بیوی یا آپ کے شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ کیا آپ کے والد سے یا آپ کے بیٹے سے یا آپ کے بھائیوں سے یا آپ کے بیوی سے یا شوہر سے یا رشتہ دار سے؟ اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو اپنی پوری جائیداد اکٹھا کی ہے، جو آپ جس کی تجارت کرتے ہیں، آپ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیوی یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے، آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی ساری زندگی، یا تجارت میں جس میں دھندا کرتے ہیں آپ، یا جس گھر میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ کو یہ 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے یا اس کے رسول سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو یہ سب 8 چیزوں سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اپنے رسول سے زیادہ یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو. اور ہم مسلمان ٹھہرے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے، کچھ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو وارننگ دے رہے، کہہ رہے کیا سدھرو، آپ کو کہہ رہے کیا جاگ جاؤ. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ٹھہرو جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈیسیشن آپ تک پہنچائے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر تباہی لے کے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو یہ سب 8 لوگوں سے، آپ کے والد، آپ کے بچے، آپ کے بھائیوں، آپ کے بیوی یا شوہر، آپ کے اہلیہ یا آپ کے رشتہ دار، یا جو جائیداد آپ نے اکٹھا کی ساری زندگی، یا جو تجارت کرتے ہیں آپ، یا جو گھر میں رہتے، ان سب چیزوں سے آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آپ پہ آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ اللہ کے پیغام سے دور جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قومن غیرکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جگہ پہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور وہ قوم آپ کے جیسی نہیں ہویں گی. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کمانڈمنٹس ہے، جو ان کے حکم ہیں، ان کے اوپر نہیں چلیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے، اور وہ قوم آپ کی طرح نہیں ہویں گی. قرآن میں فرمایا ہے سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں کہ توراہ یہودوں پہ نازل کیا گیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی آئی تھی توراہ، وہ یہودوں پہ نازل کیا گیا تھا. لیکن یہ یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے. ان کی یہ مثال ہے جس طریقے سے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہے اور گدھا کچھ نہیں سمجھ سکتا، یہ ان کی مثال ہے. یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کے اوپر نہیں چلے، ان کی یہ مثال ہے جیسے گدھے ہے اور ان کے اوپر کتاب لا دی گئی اور وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ لا ہے کہ جبھی بھی جو قوم اپنے آپ کو سمجھنے لگتی کہ وہ جیسے یہود لوگ سوچنے لگے
کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے چوزن لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے اور دوسری قوم پہ نیچے دیکھنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جن لوگوں کو آپ نیچے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سر پہ لا کے بٹھاتا ہے. یہ یہود لوگ عرب لوگ کو نیچے دیکھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس جاہل قوم کو سبحان اللہ دنیا کا ایک ٹارچ بیرر بنایا، دنیا کو نور دینے کے لیے بھیجا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. او مسلمان، آپ اس امہ میں، اس سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. او مسلمان، آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جبھی بھی کسی کو بھی آنر ملتا ہے، تعریف ملتا ہے یا کوئی اونچا عہدہ ملتا ہے، اس عہدے کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی بھی whenever there is honor it is followed up with responsibility. کبھی بھی جب آپ کو اونچا عہدہ ملتا ہے یا آپ کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ساتھ رسپانسبلٹی، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. کوئی بھی اونچا عہدہ ذمہ داری کے بنا نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر اسکول کے اندر ایک پرنسپل کا درجہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا درجہ ایک پیون، ایک کلرک، ایک چپراسی سے زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے. ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک چپراسی سے زیادہ ہے. کوئی بھی اونچے عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. کبھی بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے یا اونچا عہدہ آپ کو ملتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ہی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. او مسلمانوں، آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، ہمیں اتنا اونچا عہدہ دیا گیا ہے، ہم خیر امہ ہیں، کیا اس کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری اسی آیت میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیر امہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں. اگر ہم دعوت نہیں کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ درجہ دیتے ہیں خیر امہ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے، اگر ہم دعوت الاسلام نہیں کرے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، ایک مڈل موسٹ کمیونٹی، ایک بیچ کی قوم، تاکہ آپ لوگوں کو شہادت دے. اسی طرح ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شہادت دیں گے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام ان تک پہنچائے جو لوگ تک اسلام نہیں پہنچا. یہ ہمارا فرض ہے. ہم جب عام طور پہ مسلمان سے پوچھیں گے تو پوچھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اور جواب ملے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہمارے والدہ سے زیادہ، ہمارے والد سے زیادہ، ہمارے بیٹے سے زیادہ، ہمارے اہلیہ سے زیادہ. جواب ایک ہی ملے گا، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ کس سے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ماشاء اللہ. آپ لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ, اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ خوشی کی بات ہے. لیکن مثال کے طور کے اوپر سپوز آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں, اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے, برے الفاظ استعمال کرتا ہے. جب آپ گھر پہ شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی, برے الفاظ استعمال کیے, آپ کو جب پتا چلے گا تب کیا کریں گے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ بنا وجہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے گالیاں دی, برے الفاظ استعمال کیے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے. اور کیا کیا لیں گے؟ انتقام لیں گے. ماشاء اللہ. آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بری گالیاں دے رہا ہے, غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے, آپ انہیں ماریں گے, آپ انتقام لیں گے, آپ اس کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. ہاں کہ نہیں؟ بالکل. اس کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو ان نے گالی دی, آپ ان کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے. اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں. وہ پڑوسی کی جرت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو گالی دی, بنا وجہ بری بات کہا. ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے کے آئیں گے, اس کو سبق سکھائیں گے. اگر ہم خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ, الحمدللہ. کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 ٹو آیت نمبر 92 میں, وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا جنا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری بات کہی. جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی دی. سب سے بڑی گالی دی. اگر کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, وہ شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری گالی کہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے وَقَالَ اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. ایز دو یہ جو آسمان ہے, ان کے پاس, آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, یہ زمین پھٹ اٹھتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور یہ پہاڑ گر پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی. اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا, اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھل اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں. ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوستوں, ہمارے ہندو دوست, ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے, والدہ سے زیادہ, والد سے زیادہ, ہمارے بیٹے سے زیادہ. ہر روز ہمارے پڑوسی, ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم اسکول میں جاتے ہیں, ہر روز ہمارے عیسائی دوست, ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, والدہ سے زیادہ, والد سے زیادہ. اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے. وہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے, ہم اسے ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے.
ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے کے آنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92 کہ یہ لوگ، یہ کرسچن لوگ، یہ عیسائی لوگ، یہ ہندو لوگ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھولتے. کہنے کے لیے ماشاء اللہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے، صرف کہنے کے لیے، واللہ صرف کہنے کے لیے. اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں. اگر کرتے تھے، جب والدہ کو کون گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے تھے ہم تو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے، ہم اسے ماریں گے، اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لے کے آئیں گے. اور یہاں ہر روز ہمارے غیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنا تو بازو میں رہا، ہم ان کا ساتھ میں ہاتھ بٹاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب کرسمس ہوتا ہے، کرسمس پتا ہے آپ لوگ کو؟ کرسمس، ہاں، جب کرسمس ہوئے گا تو بہت سے مسلمان بھائی ہمارے عیسائی دوست کو کہتے میری کرسمس. جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس، آپ کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. عیسائی لوگ کو سدھارنا دوسری بات رہی، ہم سدھار رہے تو نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے. ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. اور بہت بار ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں پوجا پہ، اور پوجا پہ پرساد دیتے ہیں، اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے. تو قرآن شریف میں کم از کم 4 جگہ لکھا گیا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں لکھا گیا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے وہ کھانا جو مرا ہوا گوشت ہے، جو خون ہے، خنزیر کا گوشت، اور اس کھانے پہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کا نام لیا گیا ہے. ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب ہندو ہمیں پرساد دیتے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں پرساد دیتے ہیں تو ہم ان کو دل نہیں توڑنا چاہتے، تو کیا کرتے؟ بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمیں ڈر ہے کہ ہم منہ کھولیں گے تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہوئے گا، میری دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں غیر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے. ہمیں ڈر ہے کہ اگر جو کسٹمرز میرے دکان پہ آتے ہیں، اگر میں انہیں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو وہ کسٹمر بھاگ جائیں گے. ہمیں اس کسٹمر سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ. ہمیں غیر مسلمان دوستوں سے زیادہ محبت ہے، اسی لیے ہم ڈرتے ہیں کہ منہ کھولیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ہم منہ کھولیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. ہمیں ان کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے. افسوس کی بات ہے ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے، کٹھن کام، لیکن صرف تھوڑی ہمت ہونا چاہیے اور کچھ نہیں. اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھے پوجا کے لیے بنائے گا، اور ممبئی کے اندر سب سے عام پوجا ہے جو گنیش چترتھی، آپ نے سنا گنیش چترتھی کے بارے میں؟ سنا کہ نہیں؟ گنپتی، ہاں. اگر میرا ہندو جاننے والا مجھے گنپتی کے لیے بلائے گا اور اگر مجھے پرساد دیں گا تو میں اس سے صرف ایک آسان سوال پوچھوں گا کہ گنپتی کون ہے، یہ گنیش کون ہے؟ تو میرا دوست مجھ سے فرمائے گا کہ یہ گنپتی بھگوان شیوا، لارڈ شیوا کا بیٹا ہے. اور وہ کہیں گا کہ ایک دن جب شیوا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کی بیوی پاروتی اپنے جسم کا میل نکال کے ایک بیٹا پیدا کرتی ہے، اور اس بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ
گھر کے دروازے پہ کھڑے رہو اور میں آرام کر رہی ہوں. گھر میں کسی کو بھی اندر آنے مت دینا. اور کچھ دن بعد جب شیوا اپنے گھر پہ لوٹتا ہے اور وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو یہ لڑکا اسے روکتا ہے, کہتا ہے کہ میری والدہ, میری ماں آرام فرما رہی ہے, آپ گھر میں نہیں جا سکتے. شیوا تیش میں آ کے, یہ لڑکا میرے گھر میں مجھے داخل ہونے سے روک رہا ہے, تیش میں آ کے اس کی گردن اڑا ڈالتا ہے. تو میں سوال پوچھوں گا میں ہندو دوست سے, آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے, جب میں تکلیف میں رہوں گا تو مجھے کیسے پہچانیں گے؟ آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا ہے تو میں جب تک تکلیف میں آؤں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گا؟ اور یہ کہانی کنٹینیو ہوتی ہے اور اس کہانی کے اندر اتنا دور تک وہ سر چلے جاتا ہے کہ بھگوان اس سر کو واپس نہیں لے کے آ سکتے. تو وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ پہلا جانور جو آپ کے نزدیک آئے گا اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے نزدیک آتا ہے وہ ہوتا ہے ہاتھی. تو ہاتھی کی گردن کاٹتے اور شیوا کے پاس لے گیا. تو شیوا اس ہاتھی کی گردن کو, اس ہاتھی کی منڈی کو اپنے بیٹے کے اوپر لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنیش, گنپتی. میں کہوں گا یہ آپ کا بھگوان ہے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر, یہ تو مائتھولوجی, یہ تو کہانی ہے, چھوڑنا. ارے بٹ مجھے پرساد کھانے کا ہے, آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں کھا سکتا ہوں. یہ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے اوپر کچھ چیز دی گئی ہے تو میں اسے کھا سکتا ہوں. اب ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ اللہ ہے, یہ خدا ہے اور میں پرساد کھاؤں گا. ارے جانے دینا ذاکر, یہ صرف کہانی ہے لیکن مجھے پرساد کھانے کا ہے. آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش خدا ہے اور میں یہ کھانا کھا سکتا ہوں. تو ابھی وہ بھاگ رہا, میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. ہمیں منہ کھولنا چاہیے, ایک آسان سوال پوچھنے کا, گنیش کون ہے, اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. ہمیں اسے گالی نہیں دینے کا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں, سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ revile not those people who worship God besides Allah, lest in their ignorance they will revile Allah سبحانہ وتعالیٰ. ہمیں وہ لوگوں کو گالی نہیں دینا چاہیے, وہ لوگوں کو بلا بھلا نہیں کہنا چاہیے, وہ شخص جو اللہ کے علاوہ دوسری کسی کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے. ہمیں وہ لوگ کو گالی نہیں دینا چاہیے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے, کیونکہ نہیں تو یہ لوگ جہالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گالی دیں گے. ہمیں تو گالی نہیں دینے کا, ایک آسان سوال پوچھتے ہیں گنیش کون ہے اور وہ اپنا کام خود کریں گے. لیکن ہمیں منہ تو کھولنا چاہیے. ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن میرے حساب سے تو نہیں کرتے. منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120, اس کی تلاوت آج کی تراویح میں ہوئی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ نصارہ اور یہودی لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہ آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنی بھی عبادت کرو, صلاح پڑھو روز 5 ٹائم, حج پہ جاؤ, رمضان میں روزہ رکھو, آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. صلاح پڑھو, آپ کے ماتھے کے اوپر اگر مارک بھی آئے گا, نشانی بھی آئیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ حج کرے ہوئیں گے, رمضان میں روزہ رکھتے ہوئیں گے, زکات دیتے ہیں, تو بھی آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنے. یہ یہود نصارہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے, کتنے بھی اچھے کام کرو, زکات دو, روزہ رکھو, نماز پڑھو, آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ بکواس ہے بکواس. کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم, پروڈیوس یور پروف, آپ اپنا برہان پیش کرو. کل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی اونچے اونچے بات کہتا ہے, بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے, تو اس سے کہو کل ہاتھ برہانکم, آپ کا برہان پیش کرو, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. اور یہ عیسائی لوگ
یہ نصرانی لوگ، ان لوگ نے اپنا برہان کہتے ہیں کہ بائبل ہے. ان لوگ نے اپنا برہان بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہمارے لیے. بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں یہ لکھا گیا ہے، بائبل میں وہ لکھا گیا ہے. کیا ہمیں بائبل کو ایک ساتھ نگل لینا چاہیے؟ ہمیں اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے، اگر کوئی بھی اپنا شناختی کارڈ آپ کو پیش کرتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ چیک کرتے ہیں وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر کوئی برہان، اگر کوئی ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہے، آپ کو پہلا چیک کرنا چاہیے کہ وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے. ہم مسلمان کہاں کر رہے؟ ہم مسلمان تو ان کے ثبوت کو تو چیک کر رہے ہی نہیں ہیں. چیک کرنا ریا بازو میں. یہ عیسائی لوگ ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے. ہم تو ان کا برہان تو چیک کر رہے ہی نہیں، ان کے برہان کو دیکھ رہے بھی نہیں صحیح کیا غلط ہے. ہم تو کام نہیں کر رہے. یہ عیسائی لوگ ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے. اور اس وقت دنیا میں لاکھوں دعات، مسلمان کے نہیں، اسلام کے نہیں، کرسچن کے، عیسائی دعات، ان کے دائی سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، لاکھوں لوگ سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، اور وہ نشانہ لگا رہے خصوصاً مسلمان گھروں میں. ہمارے گھر کے دروازے پر یہ عیسائی لوگ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. اور اکثر ہم مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا گیا ہے قرآن میں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. تو ان کو دوسرا سوال ہے، اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بائبل کے پیغام پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ ہم سے سوال پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لیا گیا ہے؟ ان کا ذکر نام سے آپ کے پورے قرآن مجید میں کتنے بار ذکر ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے 5 بار. ان کا ذکر نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں نام سے خصوصاً 5 بار لیا گیا ہے. پھر وہ سوال کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں کتنے بار لیا گیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. کتنے بار؟ 25 بار. تو ان کا دوسرا سوال، کون شخص بڑا؟ کون بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے وہ بڑا، کہ وہ شخص جس کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار ہے؟ کون بڑا؟ 25 بار. دیکھو 25 بار، ماشاءاللہ. آپ کو سوال پوچھیں گے جواب نہیں دیں گے، سوال پوچھ کے چھوڑ دیں گے. آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے، آپ کے ذہن میں پوائزن، آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے. اور عام آدمی تو ایسا ہی جواب دیں گا، کون بڑا؟ 5 بار جس کا ذکر نام سے قرآن مجید وہ بڑا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار. اور آپ چیک کریں گے تو الحمدللہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے 25 بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار، 4 بار محمد اور 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے ان کے والدہ تو تھی، والد تو نہیں تھے. تو کون بڑا؟ جو پیغمبر کے والد ہے وہ بڑا کہ جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد ہے وہ شخص بڑا کہ وہ شخص جس کے والد نے وہ بڑا؟ کون بڑا؟ جس کے والد نہیں ہے وہ بڑا. سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے، سوال کریں گے، قرآن مجید سے دلیل دیں گے، ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے. اور اب مسلمان لوگ منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے ہوئے منہ بھی نہیں کھول سکتے. وی آر لائک سٹنگ ڈکس. پنچنگ بیگ ہوتی ہے پریکٹس کے لیے، جب باکسنگ کرتے تو پریکٹس کے لیے پنچنگ بیگ ہوتی ہے نا. تو کرسچن مشنری لوگ ہم مسلمان کو پنچنگ بیگ بنا رہے، ٹارگیٹ پریکٹس. جب شوٹنگ کرتے
تو پتلا بناتے. ہم مسلمانوں کو پتلا بنا کے شوٹ کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. افسوس ہے ہمارے امہ کے اوپر. وہ دوسرا سوال کرتے کہ آپ کے آخری پیغمبر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ زندہ ہے، حیات ہے کہ مر گئے فزیکلی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں دفنائے گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 158 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا گیا. تو کون بڑا؟ وہ شخص جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو مر گیا بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کریں گے. پھر پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پیغمبر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے معجزہ کیے؟ ہاں ہم کہیں گے بہت کیے، بے شک بہت سے کیے. ان نے کوئی بھی ایسا معجزہ کیا جس میں ان نے مردے انسان میں جان ڈالی؟ اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی بھی قرآن شریف کی آیت نہیں پتا یا کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے جس کے اندر ایسا معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جن میں ان نے مردے میں جان ڈالی. پھر دوسرا سوال پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان نے کبھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی بسم اللہ، اٹھا اللہ کے نام پہ. تو کون بڑا؟ جو شخص مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کریں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے. آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے، منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرے عیسائی لوگ اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے کس طریقے سے دعوت پہنچانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان طریقہ آپ کو دکھاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم آپس میں اس چیز کے اوپر ایک آئے جو چیز آپ اور ہم میں کامن ہے. اور سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں کسی کو معبود نہیں بنائیں اللہ کے علاوہ. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر آپ اس بات کے اوپر نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ غیر مسلم سے ان کو دعوت پہنچاتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو آپ اور ہم میں کامن چیز ہے، جو ایک جیسی چیز ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کریں ہم پہلے. اور سب سے بہترین چیز ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم آپس میں کسی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہم مسلمان بھائی، ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ایکسکیوز دینے میں، بہانہ بنانے میں ہم اول نمبر ہے، نمبر 1. جب میں مسلمان بھائیوں کو کہتا ہوں بھائی صاحب دعوت کیوں نہیں کرتے، وہ کہتے کہ میرے پاس ابھی علم نہیں ہے، انشاءاللہ جب میں شیخ بنوں گا، علم آ جائے گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سوچتے ہیں کہ وہ شیخ دیدہ جیسا بنیں گے اور پھر دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور صحیح طریقے سے پتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا.
اگر آپ سوچیں گے آپ علم حاصل کریں گے اور شیخ دیدہ جیسے بنیں گے تو وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلغوا انی ولو آیا. آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور اگر صحیح پتا ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. اور ہر مسلمان کم از کم شہادت تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کم از کم وہ جا کے تو کہو اپنے غیر مسلمان دوستوں سے, کم از کم یہ تو کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, اگر آپ کو جواب نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے, گھر کے اوپر آ کے ہوم ورک کریں گے. آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں پتا ہے اور آپ فیل ہوتے تو کیا کرتے, جب آپ گھر پہ آتے اس کو مشق کرتے وہ جواب کو. آج تو ایج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا, سارے جواب آپ کے انگلیاں کے نزدیک موجود ہے. انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کیسٹ ہے, آڈیو کیسٹ ہے, کتاب ہے. آپ کو ریسرچ کرنے کی, تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سارے جواب موجود ہے. اور میں نے تقریر کی تھی کچھ چند سال پہلے جس کا موضوع تھا از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اس کے اندر الحمدللہ میں نے ثابت کر کے دکھایا سائنٹیفکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. چاہے وہ عیسائی ہو یا چاہے یہود ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ناستک ہو, اگر وہ اس کیسٹ کو کھلے دماغ سے دیکھیں گا اسے تسلیم کرنے پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے. آپ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے. ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے, پھر ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے, وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں. آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آئیے اور ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں, دیگر مذاہب میں ہے, سارے میجر ریلیجن میں ہے. ہندو اسکرپچر میں ہے, بدھسٹ مذہب میں ہے, عیسائی مذہب میں ہے, یہود مذہب میں ہے, پارسی مذہب میں ہے, سارے ریفرنس کے ساتھ. آپ کیسے دیکھیے, اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے, یاد کیجئے, اس وجہ سے کہو. ابھی آپ 2 سوال کے جواب کے ماہر بن گئے, پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے, وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں. آپ کو نہیں پتا جواب تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں, صلاح دا پروگرام انٹو رائچسنس. نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے, اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے. اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے, آپ کے دوست سے کہو. ابھی آپ 3 سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ آپ شیخ دیدہ جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات, وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. بلغوا انی ولو آیا, آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائیں. بھلے آپ کو اس کو کنونس کرنے نہیں آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک ہے, کم از کم وہ تو کہو. آپ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے. ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے, پھر ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے, وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں. آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آئیے اور ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں, دیگر مذاہب میں ہے, سارے میجر ریلیجن میں ہے. ہندو اسکرپچر میں ہے, بدھسٹ مذہب میں ہے, عیسائی مذہب میں ہے, یہود مذہب میں ہے, پارسی مذہب میں ہے, سارے ریفرنس کے ساتھ. آپ کیسے دیکھیے, اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے, یاد کیجئے, اس وجہ سے کہو. ابھی آپ 2 سوال کے جواب کے ماہر بن گئے, پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے, وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں. آپ کو نہیں پتا جواب تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں, صلاح دا پروگرام انٹو رائچسنس. نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے, اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے. اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے, آپ کے دوست سے کہو. ابھی آپ
3 سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے. اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ اب شیخ دیدہ جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات، وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. بلغوا انی ولو آیا، آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائیں. بھلے آپ کو اس کو کنونس کرنے نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک ہے، کم از کم وہ تو کہو. ہم صلاح کے اندر امام صاحب آج بھی امام صاحب فرمائیں کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. میں پوچھتا ہوں اس مسجد میں کوئی بھی شخص جو کہتا ہے اللہ دو ہے کوئی شخص؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو امام کس سے کہہ رہا تھا؟ آج کہہ رہا تھا کہ نہیں؟ آج جو لوگ تھے وتر کی نماز میں کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کس سے کہہ رہا تھا؟ ہم سے کہہ رہا تھا کہ باہر جا کے ان سے کہو جو لوگ کہتے ہیں اللہ ایک نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے بھول جاتے ہیں. سب نماز کا فائدہ ہی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں امام صاحب سلام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے، کہتے کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم پڑھتے ہیں گھر پہ جا کے بھول جاتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام ہے ہمیں کس طریقے سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے دیا گیا قرآن مجید میں. ہمیں صرف ہمارا منہ کھولنا چاہیے. ہم گھبراتے ہیں، اور بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان بھائی مجھ سے کہتے ذاکر آپ یہ کرسچن کے پیچھے کیوں لگے ہوئے، عیسائی کے پیچھے کیوں لگے، یہ ہندو کو کیوں آپ چین سے رہنے دیتے؟ وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرتے ذاکر بھائی آپ یہ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، عیسائی لوگ کے پیچھے کیوں پڑے، یہ ہندو لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے. میرے کام میں رکاوٹ لے کے آتے، میرے فرض کام میں رکاوٹ لے کے آ کے مجھ سے کہتے، مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے کہ ذاکر بھائی آپ یہ کرسچن لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے، آپ یہ ہندو لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے. میں بولتا ہوں ارے بھائی دعوت کرنا فرض ہے. تو یہ لوگ مجھ سے کہتے ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے، اور سارے مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے بعد پھر ہم غیر مسلمانوں سے دعوت دیں گے. ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد پھر غیر مسلمانوں میں دعوت کریں گے. میں کہتا ہوں ان سے یہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ دار کو مسلمان نہیں بنا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، اپنے انکل کو خود مسلمان نہیں بنا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ وہ اپنے خاندان کے لوگ کو مسلمان نہیں بنا سکے، اس کے باوجود بھی ان نے خط ڈکٹیٹ کرایا، صحابہ کے ذریعے خط بھیجا غیر مسلمان راجاؤں کے پاس، یمن کے راجا، پرشیا کے راجا. ان سے کہا کہ اسلام قبول کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے جو لوگ مسلمان ہیں ان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایسے مسلمان تھے جو نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کو دعوت پہنچائی. ان نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے یہ مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا، یہاں اٹک جاؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اگر آپ مسلمانوں سے ملتے ہیں جن کا دین میں کچھ غلطیاں ہیں تو الحمدللہ ان سے اصلاح کیجئے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے اصلاح مت کیجئے، لیکن آپ بولیں گے پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اس کے بعد دعوت غیر مسلمان کو دوں گا، وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. دونوں ضروری ہے. اگر آپ غیر مسلمان سے ملتے تو انہیں اسلام کی دعوت دو. اگر مسلمان سے ملتے ہیں اور اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ تو بھی خامیاں ہیں تو ان کے ساتھ اصلاح کیجئے. دونوں ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے اور دعوت بھی ضروری ہے. اگر آپ کہیں گے پہلا میں اصلاح کمپلیٹ کروں گا، مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت دوں گا غیر مسلمانوں کو، وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. دونوں امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ کا وقت کم ہے، آپ کو دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں، تو
غیر مسلمان میں دعوت اور اہم ہے. کیوں؟ اگر ڈاکٹر ایک ہے اور ایک آدمی آتا ہے, ایک آدمی بیمار آتا ہے جس کو زکام ہوتا ہے, اور دوسرا ایک پیشنٹ آتا ہے جس کا یہ جگولر وین کٹ گیا ہوتا ہے. جگولر وین جو نس ڈائریکٹ ہارٹ میں جاتی ہے, قلب میں جاتی ہے, وہ نس اسی کٹ جاتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کس کو دیکھنا چاہیے پہلے؟ نس کٹے اس کو نا, کیا جس کو زکام ہے. اگر ٹائم ہے تو دونوں کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر کا کام ہے کہ بیماری دور کرے, لیکن جب ٹائم کم ہے تو نس کٹے والے کو دیکھنا چاہیے, تو بیچارہ مر جائے گا. وہ زکام والا 5-6 دن تھوڑا تکلیف ہوئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. تو اسی طریقے سے اگر غیر مسلمان آتا تو شرک کر رہا ہے, اور ایک مسلمان بھائی جس میں کچھ برابر سے اسلام نہیں کر رہا ہے, دعا نہیں پتا انہیں, یا صلاح برابر سے نہیں پڑھ رہا ہے, اس کو بھی سدھارنا اچھی بات ہے, دونوں کو دعوت دینا اچھی بات ہے, دعویٰ اور اصلاح. لیکن اگر ٹائم کم ہے, اگر آپ شرک نہیں روکیں گے تو جہنم میں جائیں گا. دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے, دعویٰ اور اصلاح دونوں. لیکن اگر آپ پوچھنے جائے کہ دونوں میں سے ٹائم اگر کم ہے آپ کے پاس تو دعویٰ اور ضروری ہے. اگر شرک ایک ایسا واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. دوسرا کوئی بھی گناہ ہو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے. تو شرک ایک واحد گناہ ہے جس سے آپ 100% جہنم میں جائیں گے. 100%, 100% اللہ تعالیٰ فرماتے. لیکن دونوں ضروری ہے, اصلاح بھی ضروری ہے اور دعوت بھی ضروری ہے. ہمارا کام ہے دعوت دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19-21, فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے, ہمارا کام ہے ذکر کرنا. لیکن ہم مسلمان بنانا چاہتے, کیوں ہم کہتے کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے؟ کیونکہ مسلمان سے بات کرنا آسان ہے. یو بھائی صاحب داڑھی رکھو, اگر وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھنا چاہتا ہے وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. او بھائی صاحب صلاح کے لیے آؤ, نماز کے لیے آؤ. وہ مسلمان اگر نماز کے نہیں بھی آنا چاہتا ہے وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. لیکن جب ہم غیر مسلمان سے بات کریں گے, اسلام کی دعوت دیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ بھڑک جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آسان کام کرے. ہم ہمارے ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے اور بہانہ بناتے ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے. ہم ایکچولی ڈر رہے ہیں, ہم ڈرتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان سے بات کریں گے تو شاید وہ ریئیکشن ہو اس کے پاس, وہ ہمارے خلاف ہو جائے. ہم مسلمان بہانہ دینے میں اول نمبر 1. اور بہت سے مسلمان بہانہ کرتے کہ ہم جب غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے, تو وہ بولتے آپ ہمارے کام سے کام رکھو, آپ اپنے کام سے کام رکھو, مائنڈ یور اون بزنس. تو ہم کیسا دعوت دیں ان کو جب ہم دین کی بات کرنے جاتے ہیں غیر مسلمان سے؟ وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس, آپ اپنے کام سے کام رکھو. تو میں کہتا ہوں کیا ہر مسلمان کا یہ کام ہے, جہاں تک کہ دین کا معاملہ ہے, ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ دوسرے دین کے اندر دخل دے. وہ اس کا کام ہے. جب ہم دوسرے غیر مسلمان کو دین کے بارے میں کہتے ہیں, ہم ہمارا کام ہی کر رہے. اٹ از دا بزنس آف ایوری مسلم ٹو مائنڈ ادر پیپلز بزنس ایز فار ایز فیتھ از کنسرن. جہاں ایمان کا تقاضا ہے, ہمارا فرض ہے, ہمارا کام ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کام سے کام رکھو تو وہی تو ہم کر رہے, ہم اپنا کام سے کام ہی تو رکھ رہے. ہمارا کام ہے کہ جہاں تک دین کا معاملہ ہے ہم ہمارے کام آپ کے کام میں دخل دیں. ہمارا کام ہے یہ, تو ہم کام ہی کر رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ اگر کوئی پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں پکنک پہ, آپ کے فیملی کے ساتھ, آپ کے اہلیہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ جاتے ہیں پکنک پہ, اور جب پہاڑی پہ پکنک پہ جاتے ہیں تو وہاں جب آپ کے اہلیہ سے بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بچہ احمد 4 سال کا آپ کے نظر سے دور ہو جاتا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کا بیٹا بہت دور چلا گیا, پہاڑی کے کنارے کے اوپر اس کے نزدیک جا رہا ہے, وہ
آپ آواز دینا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، لیکن آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی، احمد سنبھالو، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. اور وہاں آپ دیکھتے کہ پہاڑی کے کنارے کے اوپر جہاں آپ کا بیٹا اس کے نزدیک جا رہا ہے، وہاں پہاڑی کے کنارے کے اوپر ایک ضعیف انسان ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے، سینری کا، نظارے کا، ہی از انجوائنگ بیوٹی، وہ لطف اٹھا رہا ہے کہ نظارے کا، ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے. اور آپ کہنا چاہتے ہو بھائی صاحب میرے بچے کو بچاؤ، لیکن آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بچے کو دیکھتا ہے، وہ مسکراتا ہے اور پھر نظارہ دیکھنے میں پھر سے مشغول ہو جاتا ہے. کچھ سیکنڈ بعد آپ کا بیٹا اور ایک سٹیپ لیتا ہے آگے، اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس ضعیف انسان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے نا؟ آپ بولیں گے او بھائی صاحب آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا؟ تو وہ کہے گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور صحیح فرما رہا ہے، وہ کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے کو جب مارو، کیا اس نے کہا آپ کے بیٹے کو کودو؟ نہیں کہا. کیا اس نے کہا، کیا اس نے اپنے بیٹے کو دھکا مارا؟ نہیں مارا. تو صحیح کہہ رہا ہے کہ میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا، غلط کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن پھر بھی آپ انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے. آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکمت دیا ہوا ہے، وہ میرا بیٹا تو معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ وہ اور ایک قدم لیں گا اور مر جائیں گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، آپ کو تو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف آپ کا ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرے بیٹے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب اسے حکمت دی ہے، آپ کا بیٹا تو معصوم ہے، اسے کیا پتا کہ اور ایک قدم لیں گا اور مر جائیں گا. اسی طرح آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کہا مجھے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرک لوگ جہنم جا رہے، آخرت کے دن پہ یہ مشرک لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی تو آپ لوگ نے ہمیں کیوں نہیں کہا؟ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے. آپ کا گریبان پکڑیں گے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا. اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دی اسلام کی، اور اگر وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے، آخر کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ باری تعالیٰ مجھے کس نے اسلام کی دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی ذمہ داری تھی کہ حق جاننا، ان کو جہنم میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائیں گے کہ آپ نے ان کو دعوت دی، آپ کے مشرک نیبر کو، مشرک پڑوسی کو، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ مشرک کے ساتھ جائیں گے. ہر انسان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے. دعوت ہر مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے کہ 4 چیز ضروری ہے نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے 4 چیز ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے، سارے آدمی خسارے میں ہیں، صرف وہ شخص خسارے میں نہیں ہے جن کے پاس ایمان ہے، رائچیس ڈیڈ، عمل صالحات، لوگ جو اچھا کام کرے، ایمان ہے اچھا کام کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو سچائی کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، دعویٰ کرے اور لوگوں کو صبر کی طرف بلائے. نجات پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے آپ کو ہر انسان کو 4 چیز کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، دعویٰ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ چاہے 5 ٹائم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، رمضان میں حج کے لیے گئے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کرتے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ نجات نہیں پائیں گے. عام طور پہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ آپ جنت نہیں جائیں گے. صرف دعویٰ کرنا بھی کافی نہیں، 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، دعویٰ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ.
اگر آپ دعویٰ نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کیا اور پھر جنت میں ڈالے وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے، چاروں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہو، ایمان، عمل صالحات، دعویٰ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ، ان چاروں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئے تو آپ عام طور پہ جنت نہیں جائیں گے، آپ نجات نہیں پائیں گے. ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے. دعویٰ ہر انسان کے لیے فرض ہے، ایٹ لیسٹ پارٹ ٹائم. پارٹ ٹائم مطلب کم از کم کچھ وقت کے لیے آپ کو دعویٰ کرنا آپ کے لیے فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ. ہر مسلمان کو کم از کم پارٹ ٹائم دائی بننا چاہیے، کم از کم کچھ تو زندگی میں دعویٰ کرنا چاہیے، ان کا فرض ہے. دعویٰ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نجات پانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 104 میں لیٹ دے ارائز آؤٹ آف یو اے گروپ آف پیپل، آپ کے سارے امہ میں سے کچھ چند گروہ ہونا چاہیے جو صرف خصوصاً لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یہ وہ شخص ہے جو جنت میں اونچا درجہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فل ٹائم داعیز کی بات کر رہے. ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز کیسے کہ بہت ہے، ڈاکٹرز ہے فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم داعیز کتنے ہیں؟ جو کرسچن مشنریز لاکھوں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. انگلینڈ سے انڈیا میں آتے، انڈیا میں آپ کو انگلینڈ سے ملیں گے داعیز، سویڈن سے ملیں گے، آسٹریلیا سے ملیں گے، امریکہ سے ملیں گے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. ہمارے وہاں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم کے پیغام پہنچا رہے اللہ، کتنے انگلیاں پہ گن سکتے کتنے. دعویٰ کرنا منیمم پارٹ ٹائم تو ہر ایک کے لیے فرض ہے. اور ہمارے امہ میں سے چند لوگ ایسے ہونا چاہیے جو فل ٹائم دعوت کا کام کرے، اور یہ امہ کی ذمہ داری ہے کہ اس دائی لوگ کو سپورٹ کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کم از کم 3 جگہ قرآن شریف میں، سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کہ یہ دین باقی سارے دیگر مذاہب سے غالب ہوگا. یہ اسلام کا دین الحق سارے مذاہب سے، سارے ازم کے اوپر غالب ہوگا. کرسچنزم ہو، جوڈائزم، ہندوازم، سیکولرزم، ایتھیزم، اسلام از ڈسٹینڈ ٹو سپرسیڈ آل. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین الحق اسلام باقی ساری مذاہب کے اوپر غالب ہوگا. آپ کے ساتھ یا آپ کے بنا، میرے ساتھ یا میرے بنا، ہم تو بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایک دم ربش لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا دین باقی دینوں پہ غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. دا ربش دیٹ وی آر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واپس سے فرما دے تیسری بار سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کہ یہ دین باقی سارے مذاہب کے اوپر غالب ہوگا. کوئی بھی ازم ہو دو، کرسچینزم، جوڈائزم، ہندوازم، بدھزم، جینزم، پارسیزم، سیکولرزم، ایتھیزم، ماڈرنزم، اسلام از ڈسٹینڈ ٹو سپرسیڈ آل. اسلام جو ہے دین سارے دیگر مذاہب پہ غالب ہوں گے. اللہ کا وعدہ ہے، چاہے آپ دعویٰ کرو یا مت کرو، چاہے میں دعویٰ کروں یا نہیں کروں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں گے تو دین پھیلے گا، ہم غلط فہمی میں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہے ہی نہیں، ہم بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اکیلے ہی کافی ہے.
اللہ کو آپ کے میری ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دے رہے کہ آپ پیغمبروں کا کام کرو اور پیغمبروں جیسا ریوارڈ پاؤ, انعام پاؤ. اللہ تعالیٰ دعوت دینا پیغمبروں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آپ پیغمبروں جیسا کام کرو اور پیغمبروں جیسا انعام پاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے, ہم بیکار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آپ پیغمبروں کا کام کرو اور پیغمبروں کا انعام پاؤ. میں تقریر کے آخر میں اس آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں, سورہ فصلت کی, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. وہ شخص, کون سا شخص بہتر ہے بولنے میں؟ وہ شخص کے علاوہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس موضوع پر آپ حضرات میں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو اٹھ کے سوال پوچھ سکتے ہیں, یا پھر آپ اٹھ کے سوال پوچھیں, یا یہاں پر بھی آ کے سوال کر سکتے ہیں. لوگ کو دعوت دینا چاہیے, تو سلسلے کڑی ہے. سب سے پہلے تو آپ بھی مسلمانوں کو دعوت دینے کے لیے یہاں آئے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود صحیح نہیں ہوئے یا مسلمانوں نے اپنے عمل صحیح نہیں کیے تو کون سا انقلاب ہوگا؟ باقی یہ ہے کیا کر سکیں, کیا نہیں ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں, مسلمان کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, تو ہم کیسے اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ایسا بہت اچھا سوال کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ غیر مسلمان کا دعوت کرنا بہت اہم ہے, لیکن میں یہاں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. پہلا سوال. دوسرا سوال کہ مسلمان خود جب دعوت کا عمل نہیں کہہ رہے تو دوسروں کی دعوت کے ساتھ ہو جائے. آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بیماری دور کروں پیشنٹ میں, اور اگر میں چاہتا ہوں ہاسپٹل میں باقی ڈاکٹروں کو ٹریننگ دینے کی تو صحیح ہے غلط ہے؟ میں کیوں باقی ڈاکٹروں کو ٹریننگ دے رہا ہوں؟ میں اکیلا کتنے شخص سے بات کر سکتا ہوں؟ میں اکیلا ایک ڈاکٹر کتنے پیشنٹ دیکھ سکے گا دن میں 50-100, لیکن میں کیا کہ اگر 100 ڈاکٹروں کو ٹریننگ دوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے تو روز 1000-10,000 پیشنٹ مریض ہو رہے ہیں. تو میں یہاں ڈاکٹر کا کام کر رہا ہوں, ڈاکٹر کو ٹریننگ دے رہا ہوں. میں مسلمانوں کو آ رہا ہوں بولنے کے لیے کہ آپ دعوت کرو. ایک شخص بمبئی سے اتنا دور رہ رہا ہوں, ہزاروں میل دور, مجھے خود کو پتا نہیں کہ جنت ملے گی کہ نہیں, اتنی تکلیف کیوں ڈالا. میں غیر مسلمان سے بات کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں میں اصلاح کر رہا ہوں کہ آپ دعوت کا کام کرو تو کیا دین بیٹھے. اور آپ کو دوسرا سوال کہ ہم جب مسلمانوں کا خود کا عمل صحیح نہیں اور ہم جب دوسروں کو دعوت دیں گے تو لوگ بولیں گے مسلمان لوگ آپ خود کا اپنا عمل صحیح نہیں, ہمیں کیا دے دعوت. اگر یہ شخص تو مجھے کیا کہتے تو مسلمان, اگر مسلمان ہی صحیح نہیں ہے, گروہ ہے مسلمان, ہم مسلمان نہیں ہے. تو بھی آپ جھگڑا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. وہ بھائی صلاح کے لیے آؤ, نماز کے لیے آؤ, وہ نماز کے لیے نہیں بھی آئے گا, آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. آپ غیر مسلمان کو بولیں گے بھائی شرک مت کرو, آپ کو ڈرے کو جھگڑا کرے گا. آپ کو آسان کام کرنے کا. وہ غیر مسلمان شرابی, کبابی, زنا کرنے والا, گیمبل کرنے والا, جوا کھیلنے والا, وہ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ کو عیسائی بنا رہا ہے,
اس کا مذہب صحیح ہے کیا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ کا مذہب صحیح ہے کہ حق ہے؟ حق ہے. آپ اپنے حق کے ساتھ لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے, وہ اپنے باطل ہے, حق نہیں ہے. جوا کھیلتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ کو عیسائی بنا رہا ہے. ان میں کمی کیا؟ آپ میں کمی. آپ کو دعوت نہیں کرنے کا ہے. وہ صحیح معنوں میں وہ مجاہد ہے, واللہ وہ مجاہد ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, وہ جد و جہد کر رہا ہے, بھلے وہ غلط کے لیے کر رہا ہے. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ کافی لوگ بھی جہاد کرتے, پتہ ہے آپ کو نا؟ قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ اگر آپ کے ماں باپ جہاد کرے, آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, تو آپ ان کی بات مت مانو. انیک غیر مسلمان ماں باپ بھی جہاد کرتے قرآن کے آیت ہے, تو وہ اچھے مجاہد آپ سے زیادہ. وہ الگ بات ہے کہ وہ جہاد فی سبیل شیطان کر رہے, آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے ڈر لگتا ہے. وہ کافر لوگ جہاد فی سبیل شیطان کر رہے. ہم کو جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے اندر ہم کو مشکلات آتے. وہ اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے, گھر چھوڑ کے جاتا ہے, امریکہ, لندن, سوئٹزرلینڈ, آسٹریلیا چھوڑ کے انڈیا جیسے دیش میں آتے. تو ہمیں صرف بہانا چاہیے. ہمیں اصل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو قرآن مجید ہے اس کو معنی سے پڑھنا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ضرور رزلٹ ملے گا. جب ان لوگ اتنے غلط کر کے لوگ کو اور لوگ کو بہکا کے لے کے آتے اپنے مذہب پہ, ہمارے پاس تو حق ہے, ہمارا قرآن اچھا ہے کہ ان کا بائبل اچھا, تو وہ لوگ کیوں لاکھوں کی تعداد میں ان لوگ کو عیسائی بنا رہے. پتہ ہے آپ کو پاکستان میں جب میں گیا تھا 91 میں, تو ایک نیوز کے اوپر تھا کہ 6% ہے, 6% عیسائی. جب پاکستان ملک بنا تو کتنے پرسنٹ تھے بھائی؟ 0.1% بھی عیسائی نہیں تھے. 6% ٹی وی پہ سنا, 6% لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے. اور ہم کیا کر رہے؟ ہاتھ پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے, منہ بھی نہیں کھول سکتے, ہم مسلمان کو مسلمان بنا رہے. الحمدللہ وہ بھی کرنا ضروری ہے, وہ کرتے رہو, لیکن ہمارا جو اول فرض ہے دعویٰ کرنا, اسے ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. دونوں کیجئے. آپ جب مسلمان سے ملتے ہیں جن کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح بے شک کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصلاح چھوڑ دیجیے, اصلاح کرنا بھی الحمدللہ اہم ہے, وہ کرتے رہو. لیکن آپ کہیں گے میں پہلا مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعویٰ کروں گا, وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں. ہوپ آنسر دا کوشچن. آپ کا سوال کا جواب تباہی کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے, نجات نہیں پائیں گے, تو تباہی ہو گئی نا. جب آپ نجات نہیں پائیں گے تو تباہی ہے کیا نہیں؟ آپ نجات جب نہیں پائیں تباہی ہے. تو آپ کے پاس دو چیز ہے, دعویٰ کرو اور جنت میں جاؤ انشاءاللہ, باقی سب کرنے کے بعد, عمل کرنے کے بعد, یا دعوت مت کرو اور جہنم میں جاؤ یا تباہی لو. آپ کے دو چوائس ہے, دعویٰ یا تباہی, دونوں میں سے ایک کو چننے کا آپ کو. اگر دعویٰ نہیں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ یستبدل قوما غیرکم ثم اہلکنا امثالکم, آپ کی جگہ کوئی اور کو لے کے آئیں گے جو آپ کے ایسا نہیں رہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات لکھ کر ہی کے دیں, پیپر لیں تو بہتر. کوشچن ڈاکٹر ذاکر نائک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, اٹھ کے بولے تو بیٹر ہوگا, اٹھ کے اچھا پڑ تو لائیو ہوتے ہیں. لوگ بولیں گے بھائی لکھنے بولیں تو 100 سوال آئیں گے, پھر بولیں گے ذاکر نے میرا سوال نہیں پوچھا, میرا سوال نہیں پوچھا, بعد میں پرابلم ہوئے گا. اٹھ کے پوچھا بھی شیخ نے مجھے سوال دیے. Organization or Jamaat have you joined already? Please tell openly without fear and tell about your organization. If you not joined until now, then why? Because Quran says about Jamaat in chapter Al-Imran. سوال ہے کہ میں نے کس جماعت کو جوائن کیا ہوں, کس جماعت کو جوائن کیا ہوں, اور جماعت میں کام کرنا فرض ہے تو بالکل سے قرآن کی آیت ہے, حدیث پہ جماعت میں کام کریں. اور آپ کھل کے بولیے, ڈریے مت, کھل کے بولیے کون سی جماعت میں آپ کام کر رہے. مجھے ڈر نہیں, الحمدللہ اللہ سے ڈر ہے. اور اگر آپ نے جوائن نہیں کیا کوئی جماعت کو تو کیوں نہیں کیا؟ جماعت کا معنی مل جل کے کام کرنا.
جو الحمدللہ ہر کام میں جماعت افضل ہے. نماز پڑھیں گے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. ہمیشہ الحمدللہ اسلام کے اندر جماعت ہے. قرآن کے اندر سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپ ایک ہو, آپس میں تفرق مت بنو. جماعت مطلب آرگنائزیشن. تو میں آرگنائزیشن ہوں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن سے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ جماعت میں کام کرنا چاہیے, وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کر رہی ہے. جماعت کا نام کوئی بھی ہو, لیکن آپس میں فرقے نہیں بنانا چاہیے. جماعت الگ الگ ہو سکتی ہے, دعویٰ ارشاد الگ جماعت ہے, حرمین الگ جماعت ہے. الحمدللہ جب تک وہ قرآن اور صحیح حدیث پہ ہے آپ کوئی بھی جماعت کو فالو کر سکتے, لیکن فرقے مت بناؤ. فرقے بنانا حرام ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام میں فرقے بناتا ہے تو حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ آپ کو اس سے کچھ ہی لینا دینا نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دیکھ لیں گے. تو فرقے بنانا اسلام میں حرام ہے, لیکن جماعت, ایک جماعت, نام اللہ کوئی بھی نام ہو دو, لیکن آپ کی جماعت قرآن اور صحیح حدیث پہ چلنا چاہیے. تو آپ دعویٰ ارشاد جماعت جوائن کرو, حرمین جوائن کرو, کوئی بھی جماعت جوائن کرو. میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, اس کا مطلب ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے افضل جماعت ہے. نہیں, ہمارا ماحول الگ ہے, وہاں یہاں کا ماحول الگ ہے, ہمارا وہاں ہندو لوگ ہیں, تو طریقہ الگ ہے, لیکن طریقہ ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ. جو جماعت قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے کام کرتی ہے وہ جماعت کو آپ جوائن مت کرو. آپ ایک یا 3 جماعت کے ساتھ کام کرو, کوئی حرج نہیں, کام کرو جماعت کے ساتھ کرو, لیکن اس جماعت کے ساتھ آپ جڑو وہ جماعت جو قرآن اور صحیح حدیث پہ چلتی ہے. اگر آپ کو اس جماعت کا عمل قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے ہے تو اس جماعت کو آپ چھوڑ دو. لیکن پلیز فرقے مت بناؤ اسلام میں. اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام, سب سے بہترین دین جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام دین ایک ہی ہے, اس میں ڈویژنز اور فرقے نہیں ہیں. آرگنائز غیر مسلمان کی حکومت ہے, اور ہندوستان میں دعوت کرنا بہت کٹھن ہے. تو کیسے کر رہے؟ یہ تو الحمدللہ آپ صحیح فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں دعوت دینا پاکستان اور بنگلہ دیش سے کئی گنا زیادہ کٹھن ہے. میں آپ کو بالکل صحیح فرماتے ہیں الحمدللہ, لیکن پھر بھی دعوت کا کام زیادہ کدھر ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ مسلمان لوگ غیر مسلمان بن رہے. پاکستان شہر بنا اسلام کے نام پہ, 99% 99% کے اوپر مسلمان تھے کیا نہیں؟ ابھی 99% ہے نہیں ہے. الحمدللہ مسلم کی تعداد ہندوستان میں بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ. بمبئی جیسے شہر میں حکومت غیر مسلمان کی ہے. جو آپ جانتے ہیں کہ بمبئی کا ماحول کون جانتا ہے ادھر؟ ہاں جانتے نا کون رول کر رہا ہے؟ ہاں بال ٹھاکرے, شیوسینا. جو بمبئی کی ہسٹری جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ پورے دنیا میں بمبئی ایسا شہر ہے جو ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ, ایک ایسا شہر ہے جس میں دعوت دینا سب سے مشکل ہے. اگر آپ چنیں گے دنیا میں 5-10 شہر جس میں سب سے زیادہ مشکل ہے دعوت کا کام کرنا, بمبئی بھی اس میں آئیں گے, بمبئی پہ آئیں گا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہم بمبئی میں ہر روز کیبل ٹی وی نیٹ ورک پہ 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. 12 لاکھ گھروں میں, کتنے گھروں میں؟ 12 لاکھ گھروں میں ہر روز 3 گھنٹہ دعوتی پروگرام دکھاتے. ہفتے میں 4 بار انگریزی میں, ہفتے میں 3 بار اردو میں, ہر روز. میں کوئی بھی شہر دنیا کے, مسلمان یا غیر مسلمان, پاکستان میں بھی نہیں ہے, ہر روز میں کوئی بھی شہر دنیا میں نہیں جانتا ہوں جس کے اندر ہر روز 3 گھنٹے دعوتی پروگرام ان کے ٹیلی ویژن چینل پہ دکھاتے ہیں 12 لاکھ گھروں میں. آپ جانتے ہیں ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے؟ پاکستان میں اسرار احمد آتے تھے, وہ بھی بند ہو گیا, واپس ابھی تھوڑا آ رہے, ہفتے میں 1 بار. کچھ ہے مسلمان ملکوں میں 1 گھنٹہ دن میں. میں صلاح اور قرات کی بات نہیں کر رہا ہوں, صلاح اور قرات تو الحمدللہ ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں دعوت کا. ویدا کے بارے میں بات کرنا, بائبل کو کوٹ کرنا, حدیث قرآن شریف, ڈائریکٹ ہارڈ کور دعویٰ. ہارڈ کور دعویٰ میں گھما پھرا نہیں, اسلام نے دعویٰ
डायरेक्ट हिंदुओं को अपनी किताब से साबित करना का शिर्क करना हराम है। ईसाई को बताना कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह खुदा नहीं है, और ऐसा करने पर तो पुलिस वहां गिरफ्तार कर लेगी। कहां गिरफ्तार हो रहे हैं? वही तो आपका अफसोस है। मैं गिरफ्तार हुआ हूं क्या? आपके सामने खड़ा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पुलिस से ज्यादा डर है, अल्लाह से ज्यादा डर पुलिस से है आपको, हैं? अल्लाह से ज्यादा डर पाकिस्तान की पुलिस से आपको है। कुरान मजीद में फरमाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह ताला आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको छोड़ देगा तो कोई भी आपको जिता नहीं सकता है। तो या मोमिन लोग, ओ मोमिनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान रखो। किधर ईमान है मेरे पास? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई 30 मार का नहीं है, हम कोई इंटेलिजेंट नहीं है, हम कोई बड़े लोग नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद है कि हम सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंबई में हर रोज 12 लाख घरों में केबल टीवी के ऊपर 3 घंटा दावती प्रोग्राम दिखाते हैं। वो शहर जिस शहर के अंदर दावा करना सबसे कठिन है, अल्लाह की मदद से हम कोई बड़े लोग नहीं, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 100 से 150 मुल्कों में हर रोज आधे घंटे के लिए हम सैटेलाइट प्रोग्राम दिखाते हैं। सैटेलाइट प्रोग्राम सारे कंट्रीज यूरोप में हम कवर कर रहे, सारे कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट में, सारे कंट्रीज इन अफ्रीका, एशिया में, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 150 से 200 मुल्क में हर रोज आधे घंटे या ज्यादा हम दिखाते। आपके सऊदी अरेबिया में हमारे प्रोग्राम आते थ्रू द सैटेलाइट, यहां से नहीं आते, लंदन से दिखाते, लंदन से दिखाते, इटली से भी हम करते। हम इकरा चैनल में हमारे प्रोग्राम आते, इकरा चैनल पे, जो यूरोप का टाइम रहता है 9:30, यहां का टाइम 12:30 रहता है, लेकिन अभी रमजान में जरा टाइमिंग की तब्दीली है, अभी 6 बजे फजर के बाद दिखाते, हर रोज आधा घंटा हर रोज अंग्रेजी में। और अभी लगता है कोई 3 महीने पहले आधा घंटा उर्दू में भी शुरू किया उन्होंने, इकरा चैनल में, ARY डिजिटल पे दिखाते। काम करने के लिए हमें सिर्फ भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे ताकतवर है। भरोसा ही नहीं, अल्लाह पे ईमान होगा तो काम कर सकेंगे ना। तो मुसलमान मुल्क हो या गैर मुसलमान मुल्क हो, अफसोस की बात यह है कि आप बोलते हुकूमत परमिशन देती तो भी मुसलमान ईसाई बन रहे, हमारे वहां परमिशन नहीं है तो भी अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला साबित करके आप लोगों को दिखा रहा है कि अगर बम्बई शहर में मुमकिन है तो दुनिया के कोई भी कोने में मुमकिन है। खाली आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आपको ताकत और पैसे पे ज्यादा भरोसा है। आप अगर अब्दुल्ला बनेंगे, अल्लाह ताला का अब्दुल रियाल या अब्दुल रुपया छोड़ के, या अब्दुल पुलिस, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला फरमाते फरमा सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में कि जो कोई अल्लाह के राह में जिहाद करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दरवाजे आपके लिए खोल लेंगे। अगर आपके दरवाजे नहीं खुले तो गलती अल्लाह की नहीं, गलती आपकी, आपने जिहाद ही नहीं करे। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप जिहाद करेंगे अल्लाह के राह में तो अल्लाह ताला अपने दरवाजे आपके लिए खोलेगा। अगर आप कामयाब नहीं है तो अल्लाह की गलती नहीं, आपकी गलती है। आप जिहाद बराबर से नहीं कर रहे। जिहाद मतलब जिद्दोजहद, स्ट्राइव करो, स्ट्रगल करो, और इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सही है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो नहीं कर रहे तो आप बराबर काम नहीं कर रहे। किसी साहब ने सवाल भेजा है, इसमें लिखा है आपने मुसलमानों से ईसाई दुआत के सवालात का जिक्र किया। मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में 5 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम का 25 मरतबा आया, लेकिन इन सवालात के जवाबात का जिक्र नहीं आया है। लिहाजा गुजारिश है कि इन सवालों के जवाब भी बता दें ताकि हम भी जवाब दे सकें। सवाल बहुत अहम है और मैं अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं देता हूं। जानना चाहता हूं कि आप मुसलमानों को जवाब की जरूरत है क्या नहीं। बहुत बार होता है अरे क्या जवाब देंगे, लेकिन सवाल जवाब में पूछते भी नहीं जवाब क्या है, जवाब तो नहीं पता, तो मैं अक्सर जवाब नहीं देता हूं। जानना चाहता हूं कि आपके बुरेदा के लोग को दावत में इंटरेस्ट है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो शख्स लिखा उसको तो इंटरेस्ट है, तो फर्ज किफाया हो गया क्या उसने। सभी को है, उसमें पूछ रहे थे एक दूसरे क्या इनकी केसर है कोई ऐसी पहले से जिसमें जवाब है, लेकिन उठ के पूछने को हिम्मत नहीं हो रही। अब आप चले तो नहीं गए क्या हो सकता है शेख, ये सबसे पहला 5 सवाल तो हो भी चुके, हो सकता है कि शेख बोले टाइम अप तो चले जाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, भाई साहब कह रहे सब लोग को इंटरेस्ट है जवाब में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہاں ہے جو پانچوں سوال کا جواب جانتا ہے؟ پانچوں سوال کا جواب ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص یہاں موجود ہے جو پانچوں سوال کا جواب صحیح جانتا ہے؟ پانچوں سوال کا جواب جانتا ہے؟ پانچوں سوال کا ایک اور کون ہے؟ دو، تین، ماشاءاللہ تین لوگ جانتے ہیں پانچوں سوال کا. چار، اوکے بھائی صاحب. پانچ، پہلا سوال تھا کہ ان کا 5 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 بار. تو کون بڑا؟ کیا جواب دے سکتے سر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. ارے کیوں؟ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سب کو تھوڑے بولتے گا چھوٹے. یہ جواب کیا دیں گے؟ آپ بول رہا ہوں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 5 بار ہے، عیسیٰ 25 بار. کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، مجھ میں جواب ہونا چاہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ انہی لوگوں کا جو بائبل ہے، اسی بائبل میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی پر تو ایمان لانا. جب انہی کے بائبل میں قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 5 بار ہے نام سے، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 بار، اس کا جواب دو. دوسرا پوچھ کے تو فائدہ نہیں. آپ کو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. جب کیلا ٹھوک رہے تو برابر کیلے کے اوپر مارنا چاہیے. ہیمر، ہتھوڑی. آپ ہتھوڑی بازو ماریں گے کیلا اندر ہو جائے گا، برابر کہ نہیں؟ کس کو سوال کا جواب ماننا؟ ہم یہ پوچھنا ہے کہ کس انداز میں 5 بار ہی صحیح کس انداز میں بولا گیا ہے؟ اچھا بولیے کس انداز میں بولا گیا؟ بولیے بولیے. وہاں بولا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بولا گیا ہے جی ہاں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ خاتم النبیین نہیں بولا گیا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ ان کے اوپر یہ صرف ایمان رکھنے کے حد تک بولا گیا ہے بس. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ سب جتنے رسول ہیں سب کو ایک ایک برابر کرو. اس سے معاملہ دونوں برابر ہے. اس سے یہ تھوڑی ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچے. کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ کو معلوم پڑا میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ جاننے کے لیے کہ ہم مسلمان لوگ اتنا جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، دعوت کرتے. ایک آسان سوال قرآن روز پڑھتے ہیں، اس کا جواب ہمیں نہیں پتا. ہاں بھائی بولیے بھائی. بولیے بولیے. پروناؤن کے لحاظ سے یوز کیا گیا ہے، بار بار نام لینا ضروری نہیں ہے، اور نام کی تعداد میں آ جانے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں تھا. قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختص ہے. یا یو نبی کئی بار ذکر کیا گیا، تو نام لینا کوئی ضروری نہیں. کیونکہ جیسس کرائسٹ کو ان لوگوں نے کنٹروورشل بنایا اور اس کے کلیئرنس کے لیے کئی مرتبہ اس کا نام لیا. ایک بات لال قرآن میں کسی بھی چیز کا ذکر کرنے سے وہ چیز بڑی نہیں آتی. ایسے تو طلاق ہے، وہ بری چیز ہے، لیکن اس کا ذکر بہت جگہ لیا گیا. یہ نہیں معلوم کتنی ایک جگہ کسی بھی بری چیز کا ذکر لینے. آپ کو کوئی معلوم ہے؟ آسان سوال. اور یہاں سب ماشاء اللہ سب دائی بیٹھے ہوئے جو دعویٰ کے لیے ماہر ہے میرے حساب سے پورے لاگے. اور آپ کو پتا چل رہا ہے کتنا کٹھن پڑ رہا ہے جواب دینے کا. ہمارے قرآن کے خلاف بھائی صاحب نے جواب دیا. ایک بھائی صاحب نے کچھ چھوڑا، ٹھیک ہے. کوئی بھی جواب مطمئن آپ دیے گا ماشاء اللہ جواب صحیح. کوئی مطمئن نہیں. اتنے 5 لوگوں نے جواب دیا، آپ کو مطمئن لگا کہ ایک دم؟ اور جواب سنیے. یہ بھائی صاحب نے کچھ صحیح دیا، کچھ ناٹ پورا مطمئن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہے قرآن شریف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار. کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جب بھی آپ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو موجود ہے، اس کا نام لینا ضروری نہیں. مثال کے طور پر میں بولا بھائی صاحب نے سوال کیا، بھائی صاحب کا نام لینے کا ضرورت نہیں. لیکن اگر میں اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں جہاں موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ شیخ احمد دیدات نے یہ کہا، تو مجھے اس کا نام لینا ضروری ہے. تو میں نے اس نے کہا تو آپ کو معلوم کیسا پڑے گا کس نے کہا. تو جو شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے، اس کا شروعات میں کم از کم ایک بار نام لینا ضروری ہے. شیخ دیدات نے یہ کہا، لیکن جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بھائی صاحب نے یہ کہا، کافی ہو گیا. تو اسی لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ان کا نام لینا ہمیشہ ضروری نہیں تھا،
یا نبی یا رسول سینکڑوں بار آ چکا ہے. لیکن بھائی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ موجود تھے اس لیے نام لینا ضروری نہیں. اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی ذکر ہوتا تھا تو موضوع چھیڑنے کے لیے شروعات میں ایک بار تو نام لینا چاہیے. اور نام لینے سے ایک آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا نام لینے سے آدمی بڑا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 132 بار آیا ہے. کتنے بار؟ 132 بار. تو کیا وہ عیسائی لوگ تسلیم کریں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ سے اوپر ہے؟ تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے. اور جواب دیتے تو جو کھیلا ہے اس کے سر پہ مارنا چاہیے, بازو مار کے فائدہ نہیں. جواب سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ ہاں. دوسرا سوال, جب قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل میں کیوں نہیں مانتے؟ بائبل میں جو لکھا ہے اس کا عمل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کدھر بھی یہ ذکر نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ انجیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی, بائبل نہیں. ہم ایمان رکھتے انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ انجیل عیسیٰ نہیں ہے. یہ پریزنٹ بائبل مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کچھ اندر آیت ہو جو اللہ کے کلام ہو, کچھ ہو سکتا ہے پیغمبر کے کلام ہو, کچھ ہسٹورین کے کلام ہو, کچھ پورنوگرافی ہے, پورنوگرافی آبسین تھنگس, اور کتنے اندر غلط چیزیں لکھی گئی ہے, کتنے انسائنٹیفک چیز ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اس کے اندر ملاوٹ ہے. اور قرآن شریف میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. Woe to those people, ان کے اوپر لعنت ہے جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. ان پہ لعنت ہے جو لکھتے ہیں اور ان پہ لعنت ہے جو کماتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو یہ پریزنٹ بائبل جو ہے, اور میرا ایک ٹاک ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ, کیا بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اس کے اندر کتنے کانٹرڈکشنز ہے, کتنے سائنٹیفک چیز ہے, انسائنٹیفک چیز ہے. اور میرا ایک ڈبیٹ ہوا تھا قرآن اینڈ دا بائبل لائٹ آف سائنس ڈاکٹر ولیم کیمبل, وہ یو ایس اے کے اندر مناظرہ ہوا تھا جس کے اندر کلیئرلی ثابت ہوتا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام نہیں. تیسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اس کا جواب قرآن مجید میں ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور کہا کن فیکون, ہو اور ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں اسی لیے وہ خدا ہے, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھے, وہ ان سے بڑے خدا ہے. کیا آپ تسلیم کریں گے؟ بولیں گے نہیں. اور یہ دیکھ کر قرآن میں بھی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھے, تو کیا آپ تسلیم کریں گے بڑے خدا؟ بولیں گے نہیں. اور بائبل میں آپ پڑھیں گے ہیبروز میں بک آف ہیبروز چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 2, اس میں ذکر ہے کیا ایک شخص ہے جو سالم کا راجہ ہے, کنگ میلکیسیڈیک, اس کا نام میلکیسیڈیک ہے, جو سالم جگہ کا راجہ ہے. اس کا نہ شروعات ہے نہ ختم ہے, نہ والد ہے نہ والدہ ہے, نہ بچے ہے نہ کون ہے. اس کی شروعات بھی نہیں ہوئی, ختم بھی نہیں ہوئی. وہ تو آدم علیہ السلام سے بڑے. آدم علیہ السلام کی شروعات تو ہوئی بھائی, کہاں تو بھی اس کی شروعات ہی نہیں ہوئی. نو اینڈنگ, نو بگننگ, نو پیرنٹس, نو ڈسینٹ, نو اسینٹ. تو کیا آپ تسلیم کریں گے خدا؟ بولیں گے نہیں. چوتھا سوال, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزہ کیے, انہوں نے مردوں میں جان ڈالی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں نہیں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ جو بھی معجزہ جتنے بھی پیغمبروں نے کیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے کیے. بٹ معجزے کس نے کیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے. معجزے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ پیغمبر دوسرے پیغمبر سے اونچا ہے. لیکن اگر کوئی بھی عیسائی کہتا ہے نہیں یہ معجزہ اور اونچا ہے اس لیے پیغمبر اونچے, تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردوں میں جان ڈالی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے, قرآن میں بھی ذکر ہے اور بائبل میں بھی ذکر ہے, جب ان نے اپنا آسا پھینکا, اپنی لکڑی پھینکی تو لکڑی سانپ بن گیا.
ان نے لکڑی میں جان ہی نہیں ڈالی, لکڑی کو سانپ بنایا. مطلب ویجیٹیبل کنگڈم سے اینیمل کنگڈم, پودوں سے جانور بنا دیا, جان بھی ڈالی اور لکڑی سے سانپ بنا, ڈبل میریکل. تو کیا آپ تسلیم کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو بولیں گے نہیں. اور آخری سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو گیا, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, زندہ اٹھایا گیا ہے. صرف ایک ہی پیغمبر کو زندہ اٹھایا گیا. وہ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد پیغمبر ہے جن کے لوگوں نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا. ان کے لوگوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا تھے. ایک واحد پیغمبر سارے پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام تھے, جن کے فالوورز نے, جن کے ماننے والوں نے کے درمیان یہ غلط فہمی تھی کہ ان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا تھے. تو کیونکہ وہ واحد پیغمبر تھے جن کے ماننے والوں کو غلط فہمی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے, نعوذ باللہ, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا گیا. کیونکہ قیامت کے پہلے, قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے, کئی حدیث ہے, صحیح حدیث کے قیامت کے پہلے آئیں گے. وہ قیامت کے پہلے آئیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو کچھ نئی چیز نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیور آپ کے اوپر کمپلیٹ کر چکا ہے. اس کے بعد آپ کچھ بھی اسلام میں نئی چیز نہیں داخل کر سکتے اور کچھ چیز نکال نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے کچھ نئی چیز نہیں کہنے کے لیے, وہ امت محمد جیسے آئیں گے. اور وہ اسی لیے آئیں گے تاکہ وہ کرسچن لوگ سے کہہ سکے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. وہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے, سورہ 5 آیت نمبر 116 میں. وہ کہیں گے کہ میں نے کبھی, اللہ تعالیٰ آپ شہادت دو کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو, لیکن میں نے کہا عبداللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. تو اسے اٹھایا گیا تھا زندہ تو کہ وہ قیامت کے پہلے آ سکتے ہیں اور لوگوں کو, عیسائی لوگ کو یہ کہہ سکے کہ ان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو, کیا میں اللہ کا بیٹا ہوں. ان سے یہ کہیں گے کہ آپ عبداللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی اور ربکم, جو میرا رب ہے اور آپ کا رب ہے. اور یہ بائبل کے اندر بھی ذکر ہے اس کا. آپ گاسپل میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے, وہ دن لوگ آ کے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے, کیا او لارڈ have we not done wonders and miracles in your name, یا عیسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے get out from here, I don't even know you, you man of iniquity, آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں, آپ گنہگار لوگ. کس سے کہیں گے؟ عیسائی لوگ سے کہیں گا. جب وہ آ کے کہیں گے کیا اے مالک ہم نے آپ کے نام پہ کئی معجزے نہیں کیے, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں, آپ گنہگار لوگ. اس کا مطلب وہ واپس آئیں گے عیسائی لوگ کو بتانے کے لیے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. یہ 5 سوال کا مختصر جواب ہے. اور آپ اس کا جواب چاہتے تو آپ اور علم کے لیے IRF.net کے ویب سائٹ پہ جا سکتے, IRF.net. آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کمپائلڈ ریلیجن کا سیکشن ہے, کرسچینٹی, ہندوازم, بدھزم, جینزم. بٹن کلک کرو, آپ کو جواب ملے گا, لیکن سب انگریزی میں. آپ کو انگریزی مشکل ہوتی ہے تو آپ کے دوست کو بول سکتے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. ہوپ آنسر دی کوسچن. IRF.net, IRF.net. کسی بات کا سوال کہ سعودی عربیہ میں میرے کیسٹ کہاں ملیں گے؟ میرے کیسٹ جدہ میں کئی دکانوں میں موجود ہے, ریاض میں بھی موجود ہے. اگر آپ چاہتے تو فون نمبر ایڈریس لے سکتے. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ ہم نے ایک ایڈ دیکھی تھی جس کے اندر لکھا تھا کہ ٹریننگ کر رہے ہیں ہم ہر سال لوگوں کو ٹریننگ کرتے. یہاں کہتا ہے یہ تو خالی 2-3 گھنٹے میں چلے جاؤں گا میں. ہم خصوصاً دنیا بھر سے لوگ کو چنتے ہیں جو فل ٹائم دائی بننا چاہتے. اور 99 میں ٹریننگ پروگرام ہوا تھا جو ہم سارے دنیا کے اندر اشتہار دیے تھے کہ ہم ٹریننگ پروگرام کرنے والے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 28 ملکوں سے ہمیں اپلیکیشن آئے اور ہم نے 19 لوگ کو 15 ملکوں سے چنا. سعودی عربیہ سے 3 تھے, ملیشیا سے تھے, سنگاپور سے 1 تھے, سیشل سے تھے, امریکہ سے تھے, بحرین سے, قطر سے, شری لنکا سے. الحمدللہ 19 لوگوں کو کم از کم 40 دن کے لیے ٹریننگ پروگرام تھا.
ان کو ہم نے ٹرین کیے کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے, اور ان لوگ کو چنا جو لوگ آلریڈی دعوتی کام میں کام کر رہے ہیں. ہم کو نئے لوگ کو لے کے ٹرین نے, ہمارا ٹریننگ خصوصاً ان لوگوں سے تھا جو آلریڈی دائی تھے. ہم نے ان لوگ کو چنا جو آلریڈی فیلڈ میں تھے 10 سال سے 5 سال سے. کچھ لوگ تو مدینہ میں سے فارغ تھے, کچھ ام القرا سے فارغ تھے, جو بہائن اسلام سے فارغ تھے, جو امام تھے. جو لوگ دعوتی کام کر رہے تھے ہم نے انہیں ٹریننگ دی کس طریقے سے دعوت دی جاتی ہے. کیونکہ آج کے ریسرچ کے حساب سے جب بھی کوئی شخص پبلک میں تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کا امپیکٹ جو پڑتا ہے آڈینس کے اندر, جو لفظ وہ کہتا ہے میٹر, صرف 60% ویٹ رہتا ہے. کتنا؟ 60%, 7%. جو تقریر کے لفظ رہتے اس کی کتنی وزن ہے؟ 60%. 93% ہے کس طریقے سے بات کرتا ہے, ماڈولیٹ کرتا ہے, ہاتھ ہلاتا ہے, آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, اونچا ہوتا ہے, نیچے جاتا ہے. اسی لیے میں نے پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا. اب بول رہے کیوں یہ پوڈیم کو سامنے سے ہٹایا؟ کیونکہ میری باڈی بھی بات کر رہی ہے, میرے ہاتھ بھی بات کر رہا ہے, میری آنکھ بھی بات کر رہی ہے, میرا جسم بھی بات کر رہا ہے. دس از کالڈ ایز باڈی لینگویج. ہم انہیں ٹریننگ دیتے کس طریقے سے دعوت دینا. ہم جب ڈاکٹر بننا چاہتے 5 سال MBBS کرتے, پھر پوسٹ گریجویٹ کرتے, انجینئر بننے کے لیے 4 سال, دائی بننے کے لیے کیا آپ کو اونر بننے گئے؟ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ خصوصاً جو لوگ فل ٹائم دائی بننا چاہتے ان کو ہم ٹریننگ دیتے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے. اور اس سال مئی کے اندر ہم نے ہندوستان کے لوگ کو چنا تھا. کچھ لوگ حیدرآباد سے تھے, کچھ لوگ مدراس سے, کچھ کیرلا سے, کچھ دہلی سے, المختلف جگہ سے 25 لوگ کو چنا ہم نے اور ان کو ٹریننگ دی. سم ٹائمز ہمارا انٹرنیشنل ہوتا ہے جو ہم انٹرنیشنل کرتے. جب بفور لاسٹ انٹرنیشنل ہوا تھا, لاسٹ نیشنل لیول پہ ہوا تھا, کبھی کبھی صرف بامبے میں ہوتا ہے, ڈپینڈ اپون دا ڈیمانڈ دیٹ سائڈ. اور جب بھی ہم سنتے ہیں دائی کو, وہ دائی انگریزی بھی جانتا ہے, اردو جانتا ہے, یا تامل جانتا ہے, ملیالم جانتا ہے, تو ہم ان کو انگلش میں ٹریننگ دیتے, وہ اپنے گھر پہ جا کے لوگ کو ملیالم میں ٹریننگ دیتے ہیں, اردو میں دیتے ہیں, عربک میں دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام پھیلے اور اللہ تعالی ہمارے کام کو قبول فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ جو انگلش نہیں جانتے ان کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں. کچھ پروگرام ہوئے تھے جو اردو میں بھی ہوئے تھے, جو میرے ساتھی ہے ڈاکٹر شعیب نے کیے تھے 2-3 دن کے. لیکن ہم ان لوگ کو چنتے جو انگریزی اردو جانتے, تو ہم ان کو انگریزی میں سے وہ جا کے اردو میں کرے. اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹ اردو میں ترجمہ کر چکے جو ٹریننگ پروگرام کا پورا, جو اپنے طریقے سے اردو میں ٹریننگ دے رہے. میری اردو اتنی فصیح آپ جانتے تو ممبئی کی اردو ہے, آئے گئے آپ دیکھ رہے الحمدللہ. بیکاز ان نے بہت ان کی خواہش تھی اردو میں تقریر کروں, تو کیا میں عام طور پہ اردو میں تقریر نہیں کرتا. وہ اردو میری فصیح نہیں, مجھے مینلی جو مہارت ہے انگریزی زبان پہ. اردو زبان بات کرتے ہندی اردو, لیکن ممبئی کی ہندی اردو تو پوری مکسچر ہے. ایک سوال ہے, آر دا اہل کتاب کرسچنز جوز اف دے فالو دا ریلیجن ول دے گو ٹو ہیون. اہل کتاب کی معنی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کے اوپر عمل کرے. کتاب کا معنی وہی, کتاب کے اور ایک معنی ہوتی ہے وہی. تو اس لحاظ سے جو بھی وہی میں فالو کرتا ہے وہ اہل کتاب ہے. اس لحاظ سے مسلمان میں اہل کتاب ہے. لیکن جب بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اہل کتاب, وہ خصوصاً یہود اور نصارے کے لیے ہے. اہل کتاب اور بھی ہم بھی اہل کتاب ہے, ہمارے پہ بھی وہی ہے, قرآن وہی ہے. لیکن کبھی بھی قرآن میں ذکر ہے اس کا خصوصاً اس کی معنی ہوتی ہے یہود اور نصارہ. سوال ہے کہ یہ یہود نصارہ اپنے ریلیجن کے اوپر عمل کرے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ بے شک. وہ اگر برابر سے اپنے دین کے اوپر مکمل چلے تو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ ان کے دین کے مذاہب کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, ان کے کتاب میں ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18, in the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12, in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16. کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی Gospel of John chapter number 16 verse number 14, Gospel of John chapter number 15 verse number 26, Gospel of John chapter number 16 verse number 7, Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14. کئی جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ یہود اور نصارہ برابر سے اپنی کتاب پڑھے اور عمل کرے تو انشاءاللہ وہ مسلمان بنے گا اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. انشاءاللہ آخری سوال لیں گے. آخری سوال.
میں صاحب مجھ سے پرسنل سوال پوچھ رہے کیا میری یادداشت کی چابی کیا ہے, سیکرٹ کیا ہے, کیا کچھ اندر کچھ کمپیوٹر چپ ہے کیا؟ اس کا سیکرٹ جو کہا میں, پہلا سیکرٹ ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 160 آیت میں کہ جو کوئی اللہ جس کی مدد کرے وہ ہمیشہ فتح پائیں گا, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے وہ کبھی فتح نہیں پائیں گا. اسی لیے مومن لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. دوسرا چابی قرآن میں لکھا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں, جو کوئی شخص اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھول دے گا. تو میں اللہ کے راہ میں جہاد کرا, اللہ تعالیٰ دروازے کھول رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے نہیں کھول رہا ہے تو آپ صحیح طریقے سے جہاد نہیں کر رہے. اور تیسری چابی قرآن میں ذکر ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا تو ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. لاسٹ آتا ہے ٹیکنیک. پہلا آتا ہے اللہ کی مدد اول, اس کے بنا سفر ممکن نہیں. دوسرا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا, جد و جہد کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گا. اور تیسرا ٹیکنیک ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہے. اور ہم تیسری کے اوپر فری ٹریننگ دیتے اس طریقے سے کوٹ کرنا. میں حافظ القرآن نہیں ہوں, میں سارا قرآن کو یاد نہیں, لیکن جو آپ سوال کرنے والے مجھے پہلے سے پتا ہے اس کو میں حفظ کر لیا. میں تو آپ کو جانتا نہیں, پہلی بار دیکھ رہا ہوں. پہلے کب وہ ٹریننگ ہوتی ہے. لائک آپ جب ایگزامینیشن میں جاتے ایگزامینیشن میں 21 موسٹ لائکلی کوشچن ہوتا ہے انڈیا میں. نونیت 21 موسٹ لائکلی کوشچن, 21 سوال جو ایک دم ہو سکتا ہے کہ ایگزامینیشن میں آئے, تو آپ اس کو زیادہ رکھتے زیادہ. تو اسی طریقے سے میں ہزاروں اللہ کے فضل سے سینکڑوں لیکچر دیا ہوں, ہزاروں لوگ سے ملا ہوں, تو میں جانتا ہوں سوال پوچھیں گے کیا پوچھیں گے. تو وہ سوال جو عام طور پہ لوگ پوچھتے اس قرآن کی آیت کو میں حفظ کیا ہوں, اس حدیث کو حفظ کیا ہوں, اس بائبل کے آیت کو حفظ کیا ہوں. میں حافظ القرآن نہیں ہوں, حافظ البائبل بھی نہیں ہوں, لیکن کیونکہ میں غیر مسلمان کے درمیان, آپ لوگ مسلمان بھائیوں کے درمیان رہ کے مجھے پتا ہے کیا سوال پوچھیں گے. آپ پوچھ پوچھ کے کیا پوچھیں گے, پوچھ پوچھ کے کیا پوچھیں گے. سینکڑوں لیکچر دے چکا ہوں, تو سوال پوچھتے ہیں, میں جواب دیتا ہوں حوالے کے ساتھ, لیکن ہمیشہ ٹچ میں رہنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم ٹریننگ دیتے, کبھی بھی دیتے حوالہ دو. حوالہ دینے کے سے لے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جواب میں وزن پیدا ہوتا ہے. میں کہوں گا بھائی صحیح حدیث میں ہی لکھا ہے, اگر آپ حوالے کے ساتھ بولیں گے تو وزن ہوتا ہے. تو کچھ بھی بولے حوالے کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ دو. دائی رکھو, صحیح حدیث, صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 780. ابن عمر said that do the exactly opposite of the pagan to grow your mustaches and trim your beard. ابن عمر فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جو مشرک لوگ ہیں اس کے اپوزٹ کرو, داڑھی کو اور مسٹیچ کو ٹرم کرو, لیکن حوالے کے ساتھ. صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر 780. تو وزن ہوتا ہے نا. صرف بولیں گے صحیح حدیث میں, تو کدھر ڈھونڈیں گے آپ؟ صحیح بخاری میں کتنے حدیث ہے, 7,000 سے زیادہ حدیث ہے. تو کبھی بھی قرآن کیا دیں گے ریفرنس کے ساتھ. تو اس کے اوپر اور ہم ویدا بولیں گے. اگر بھگوت گیتا میں لکھے آئیڈل ورشپ حرام ہے, بت پرست حرام ہے, تو بولو بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 720 میں لکھا گیا ہے کہ all those whose intelligence is bestowed by material desires they worship demigods. مطلب جو زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بت پرستی کرتا ہے. کوٹ کرو یجورویدا چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 ناتस्य پتیماستی. یہ سنسکرت کوٹیشن, میں سنسکرت جانتا نہیں, بٹ جتنا ضرورت ہے اتنا یاد کیا ہوں. ناتस्य پتیماستی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی بھی امیجز نہیں, کوئی بھی بت نہیں ہے. چھندوں کے اپنشد میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 6 میں سیکشن نمبر 2 آیت نمبر 1 کے اندر ایکم ایودتیم, بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. جتنا سنسکرت کی ضرورت ہے اتنا جانتا ہوں. میں سنسکرت میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن جتنا شلوک ہے یاد کرنا جو اتنا یاد کیا ہوں. لوگ کو بولتا ہوں یہ یاد کرو کافی ہے. آپ کو پورا بائبل حفظ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے پورا بائبل حفظ کر کے کریں گے, قرآن تو حفظ کریں گے الحمدللہ. تو جتنی ضرورت ہے وہ ہم آپ کے ہاتھ میں دے دیتے. کرسچن مشنری پوچھ پوچھ کے کیا پوچھیں گا, اس کے علاوہ پوچھیں گا ہی نہیں. تو وہ لفظ ہم آپ کو دیتے, اتنا یاد کرو کافی ہے. ویدا کے اتنے یاد کرو کافی ہے. اور دعوتی کے لیے الحمدللہ قرآن کے سب آیت امپورٹنٹ ہے, لیکن دعوتی حساب سے یہ اگر 200 آیت آپ یاد کریں گے, یہ 300 آیت یاد کریں گے, سائنس کے لیے 100 ہو گئے, خواتین کے لیے 100 آیت ہو گئے, دعوت کے لیے 200 آیت ہو گئے. اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ حفظ کرتے جائیں گے اور آپ کا میموری پاور بڑھتے جائیں گا, آپ کا ہارڈ ڈسک بڑھتے جائیں گا. کون سوال پوچھا بٹن دباؤ ریٹریو کرنے کا ہارڈ ڈسک میں سے, ہارڈ ڈسک میں سے ریٹریو ہوتا ہے. یہ پریکٹس ہے.
جتنا جدوجہد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے راہ کھولیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.